روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو آخر تک دیکھیں اور شیئر کریں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا ذکر ضرور کریں۔ اپنے خوابوں کا پیچھا کیجیے۔ جس طرح ہم بچپن میں بارش کے پانی میں کاغذ کی کشتیاں بنا کر چھوڑتے تھے، سمندر کے کنارے ریت کے گھروندے بناتے تھے، لٹو اور کنچے کھیلتے تھے، پتنگیں اڑاتے تھے، کبوتر پالتے تھے، اسی طرح ہم سب خواب دیکھتے تھے، ایک خیالی دنیا میں رہتے تھے، اور ان خوابوں اور خیالی دنیا کو آنکھوں میں بسائے پھرتے رہتے تھے۔ وہ خواب اور خیالی دنیا ہمیں اپنی دیگر چیزوں کی طرح عزیز اور پیاری تھی۔ ہم ان کا اتنا ہی خیال رکھتے تھے جتنا کہ ہم اپنی دوسری چیزوں کا خیال رکھتے تھے۔ پھر ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے چلے گئے، ہمارے وہ خواب ایک ایک کر کے نہ جانے کہاں جا کر چھپنے لگے۔ پھر ہم ان خوابوں کے بغیر زندہ رہنے لگے، اور جو کچھ زندگی ہمیں مہیا کرتی رہی ہم اس پر مطمئن ہوتے چلے گئے، لیکن ہمارے اندر کا خلا بڑھتا ہی چلا گیا، کیونکہ یہ وہ دنیا نہیں تھی جس کے خواب ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے۔ وقت نے جیسے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اب ہم ایک الگ دنیا میں رہنے لگے۔ یہ دنیا تھی مسائل کی، آزمائشوں کی، تکالیف کی۔ مجھے یقین ہے کہ ہم سب اپنے اپنے خوابوں کو نہیں بھولے ہیں۔ ہم اگر اب بھی ذرا اپنے ذہن اور دل کو ٹٹولیں تو یہ کسی بھی کونے خدرے سے نمودار ہو جائیں گے۔ یقین جانیے آپ کہ یہ خواب اب بھی آج بھی پورے ہو سکتے ہیں۔ آپ ایک بچے کی طرح دوبارہ خیالی دنیا میں چلے جائیے اور سوچئے کہ آپ ان دنوں کیا چاہتے تھے۔ اپنے تخیل کو آپ نے پرواز سے روکنا نہیں ہے۔ کارل سینٹ برگ نے کہا تھا، سب کچھ ایک خواب سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ترقی جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے، کیا ہمارے آباء و اجداد کا خواب نہیں تھی؟ کیا وہ فضا میں خلا میں پرواز نہیں کرنا چاہتے تھے؟ کیا وہ قدرت کے سربستہ راز نہیں جاننا چاہتے تھے؟ کیا وہ چاند پر جا کر اس پر بیٹھی بڑھیا کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے؟ آج وہ سب خواب حقیقت کا روپ دھار چکے ہیں۔ یہ خواب ہی ہوتے ہیں جو انسان کو بہت کچھ کرنے پر مجبور کرتے ہیں، کیونکہ پہلے انسان خواب دیکھتا ہے، پھر اس کا پیچھا کرتا ہے اور ایک دن اسے پکڑ ہی لیتا ہے۔ اس لیے کہ خواب اس کو بے چین کیے رکھتے ہیں، اس کو تڑپاتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، خواب ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ پورے ہوں، اور جو پورے نہ ہوں وہ خواب ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے آئے اپنے بچپن کے خوابوں کا دوبارہ پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس وقت تک پیچھا کرتے ہیں جب تک وہ پورے نہ ہو جائیں۔ یہ بات تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہی ہیں کہ کسی کام کے لیے کبھی دیر نہیں ہوتی ہے۔ آپ اس وقت اپنی زندگی میں جہاں کہیں بھی ہیں، وہیں سے اپنے خوابوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیں، ہر کامیابی کی داستان ناکامی سے ہی شروع ہوتی آئی ہے۔ دنیا کا ہر کامیاب آدمی شروع میں ناکامی سے ہی دوچار ہوا ہے، لیکن اس نے ناکامی کے بعد بھی اپنے خوابوں کا پیچھا کرنا نہیں چھوڑا، اور وہ اس وقت تک ان کا پیچھا کرتا رہا جب تک وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو گیا۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس نے کامیابی کے بعد بھی خواب دیکھنے کا سلسلہ ترک نہیں کیا۔
کیا وہ خواب دیکھتا رہا، ان کا پیچھا کرتا رہا اور کامیاب ہوتا رہا؟ پھر خواب دیکھتا، پھر کامیاب ہوتا۔ جو لوگ آپ کے خوابوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ لوگ اصل میں آپ کو ایک کامیاب خوشحال انسان کے طور پر دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ یا اس بات کو اس طرح کہہ لیجئے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں وہ لازمی طور پہ دوسروں کو بھی ناکام دیکھنا چاہتے ہیں، اور کامیاب لوگ دوسروں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک اور طرح کے لوگ بھی اس دنیا میں بستے ہیں جو دوسرے لوگوں کو ہمیشہ غلط مشورہ یا نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ امریکہ کے ایک اسکول میں مالی معاملات کے استاد نے ایک چھوٹے سے بینک کے سربراہ کو مقرر مہمان کے طور پر بلایا۔ اس نے اپنے خطاب میں کہا، نوجوان طالب علموں، میں آپ کو ایک نصیحت اور مشورہ دینا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے جسے آپ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ضرور اپنائیں گے۔ وہ یہ ہے، ہمیشہ کنارے کے نزدیک رہیے۔ اس بینکار کا کہنے کا مفہوم یہ تھا کہ خطرات مول نہ لیجیے، کوئی بھی نیا کام ضرور اپنائیں لیکن اس میں خطرات مول لینے کی کوشش نہ کریں۔ ممکن ہے آپ ناکام ہو جائیں اور کسی محفوظ مقام پر زندگی بسر کیجیے۔ ہمیشہ کنارے کے نزدیک رہیے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس قسم کی بدترین نصیحت یا مشورہ اپنے نوجوان طالب علموں کو کوئی دے سکتا ہے؟ جو لوگ خطرات مول لیتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، مہمات میں حصہ لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دولت کماتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بہتری اور فلاح کے کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر وان براؤن نے چاند پر جانے کا خواب دیکھا تھا اور پھر بالآخر اسی خواب کی بدولت انسان چاند پر اترنے میں کامیاب ہوا۔ لنکن، کارٹر، ریگن تینوں امریکہ کے داخلی اور اندرونی علاقوں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں خطرات مول لیے اور بالآخر امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے۔ آج کے دور میں 80% کے قریب کروڑ پتی بچپن میں اور جوانی میں غریب یا متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اگر کولمبس نے کنارے پر رہنے کا فیصلہ کیا ہوتا اور خطرات مول نہ لیے ہوتے تو ممکن تھا کہ مزید 1 صدی تک امریکہ دریافت ہی نہ ہوتا۔ اس لیے آئیں، کنارے کے نزدیک رہنا چھوڑ دیں، خواب دیکھیں، ان کا پیچھا کریں، خطرات مول لیں اور دنیا کے کامیاب ترین انسان بن جائیں۔ اگر نہیں تو پھر اپنی ناکامی، بربادی، تباہی ہی میں اپنی بچی کچی زندگی گزار دیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی آپ کو اس میں سے نکالنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اس لیے اپنے خوابوں کا پیچھا کیجیے اور اسے پکڑ لیجیے۔ خدا حافظ۔ اپنے اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے۔